الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات بلند والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین. صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے پڑھیے. مومنین جتنے میرے سامنے تشریف فرما ہیں جن کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بلند آواز سے جس شخص کے دل میں قائم آل محمد بادشاہ کے وجہ اللہ ہی چہرے کی زیارت کی جتنی تڑپ ہے وہ اتنی بلند صلوات تلاوت کی. اجازت ہے حضور میں نقطہ کا آغاز کروں. مالک آپ کو سلامت رکھیں. میں کوئی ادھر ادھر کی گفتگو کیے بغیر ڈائریکٹ نازم شروع کر رہا ہوں کہ حکم آج مجھے ایک بڑا سخت سارا ہے، میں اسے ذرا بھی نہیں پھر سکتا. لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو، لفظوں کو جو لکھنا ہے اس کے لکھنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں چار مصروں میں آپ کو سناتا ہوں، پھر چھٹے مصرے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے لکھنا کیا تھا، اور پھر جب وہ طے ہو جائے گا تو پھر جو لکھا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو، ہر ایک خیال اشک ولا سے دھلا بھی ہو. دو چار مصرے ایسا سنیے گا آپ پھر سامنے ہیں. لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو، مصرہ ایک نظر کر رہا ہوں. لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو، ہر ایک خیال اشک ولا سے دھلا بھی ہو. دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو، دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو. جب یہ سب مل جائے اس کے بعد ایک اور شے چاہیے، کیا یوسف کلام سننے کی خاطر کھڑا بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز آ رہی ہے پیچھے؟ اور پچھلے دی آواز میں نہ ہونی چاہیے. لفظوں کو معرفت کا لبادہ عطا بھی ہو، ہر ایک خیال اشک ولا سے دھلا بھی ہو. دل جون کی عطاؤں سے کرب و بلا بھی ہو، یوسف کلام سننے کی خاطر کھڑا بھی ہو. یہ ساری چیزیں مانگ کے پہلے مجھے اطمینان ہوا، پھر مجھے لگا نہیں ایک شے کم رہ گئی ہے. کیا؟ میں نے کہا مالک میرے قلم کے قدموں میں، میرے قلم کے قدموں میں سارا جہان ہو، پھر جا کے شان حضرت قاسم بیان ہو. سبحان اللہ. یہاں سے ہاتھ اٹھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. حیدری صرف بتائیے غلط بات کیجیے گا. یوسف کلام سننے کی خاطر کھڑا بھی ہو، میرے قلم کے قدموں میں سارا جہان ہو، پھر جا کے شان حضرت قاسم بیان ہو. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، ایک طرف 72 محمد، ایک طرف 9 لاکھ ابو جہل، 2 لشکر آمنے سامنے. میرا بادشاہ قاسم چلتے چلتے اپنی اماں کی خیمہ تطہیر میں آیا. اماں میدان جا رہا ہوں، میں ایک ایک لفظ پہ رک کے بڑی بڑی دعا لیتا رہا ہوں اس باتوں پہ. آپ کو تو پتہ ہی ہے میں نے بڑی بڑی دعائیں لی ہیں، لیکن میرا دل ہے کہ چلو 2-4 بند آج وہ پڑھوں جو نہیں کہیں پڑھے. بادشاہ قاسم اماں کے خیمے میں تشریف لائے. اماں اجازت ہے میدان جانا چاہ رہا ہوں. بیوی نے کہا بیٹا اجازت دوں گی لیکن میری کچھ حسرتیں ہیں، میری کچھ خواہشات ہیں، میری کچھ آرزویں ہیں، میری کچھ تمنائیں ہیں.
وہ پوری کرو، میدان جاؤ، اللہ کے حوالے۔ اما حکم، بی بی نے کہا میری حسرتیں کیا ہے؟ حسرتیں سنیے گا۔ فرماتی ہیں دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے۔ جس بندے کو پتا ہے میرا بادشاہ قاسم کون ہے، کس کا بیٹا ہے، جس کا بیٹا ہے اس کی تاریخ کیا ہے، دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے، دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے، تیری کلائی سے تیری دستار کچھ کہے، دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے، تیری کلائی سے تیری دستار کچھ کہے۔ میرے بادشاہ کی سواری کا نام ہے میمون، میمون میرے مالک قاسم کے رہبار کا نام ہے، اشہل میرے مالک عباس کی سواری کا نام ہے، مجلی علی بادشاہ کی سواری کا نام ہے، عقاب بادشاہ علی اکبر کی سواری کا نام ہے، مرتجز میرے مولا حسین کی سواری کا نام ہے۔ کہاں تک اس بات پہ بندے فخر کریں تو مجھے لگے میری بات پہنچ گئی۔ ہم آل محمد کے وہ نوکر ہیں جنہیں اپنے بادشاہوں کے ہی شجرے نہیں، ان کی سواریوں کا شجرہ بھی آتا ہے۔ سواری ہے عقاب بن ذات الکفا بن خنج بن میمون بن ریح۔ اس دور کے جو بندے علم کے متلاشی تھے چلتے چلتے کائنات کے رسول کے دروازے پہ آگئے۔ بادشاہ تاریخ میں ایک گھوڑا ہے جس کا نام ہے ریح، بادشاہ ہمیں ریح کی نسل کا پتہ ہے، پوشت کا نہیں پتا، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے۔ مسکرا کے اس کی طرف دیکھ کے اللہ کے رسول فرماتے جا اپنا کام کر، ری نسل سے ہو تو اس کا باپ ہو۔ ری گھوڑا وہ ہے جسے اللہ نے نسل سے نہیں بنایا۔ 5 بندے بولو، ری وہ گھوڑا ہے جسے اللہ نے نسل سے نہیں بنایا۔ مالک کیسے بنایا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ نے ری کو کن کہہ کے بنایا ہے۔ جہاں سواریوں کا شجرہ ہو وہاں سواروں کی شان کیا ہے؟ یہ تو کبھی کوئی ایک عشرے کے علاوہ ہٹ کے مجلس ہوئی نا اس گھر کے رہواروں پہ، تو پھر اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے۔ میمون بہرحال سواری ہے میرے مالک قاسم، دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے، تیری کلائی سے تیری دستار کچھ کہے، دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے، تیری کلائی سے تیری دستار کچھ کہے۔ دروازے کی طرف اشارہ کر کے بی بی فرماتی ہیں میمون منتظر ہے کہ اسوار کچھ کہے، میمون منتظر ہے کہ اسوار کچھ کہے، میمون منتظر ہے۔ میں اپنے حساب سے پہلا داد والا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے، تیری کلائی سے تیری دستار کچھ کہے، میمون منتظر ہے کہ اسوار کچھ کہے، پھر خود اسرائیل چپ ہے کہ سردار کچھ کہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسکرا دے بھائی جان، سارے بولو حیری۔ بڑا ریاض ہے بھائی نظر۔ دل ہے کہ تیری حرکت تلوار کچھ کہے، تیری کلائی سے تیری دستار کچھ کہے، میمون منتظر ہے کہ اسوار کچھ کہے، خود اسرائیل چپ ہے کہ سردار کچھ کہے۔ اماں ٹھیک ہے لیکن آپ ذرا واضح کر کے کہنا کیا چاہ رہی؟ بی بی کہہ رہی ہیں بیٹا یہ جو سامنے لشکر ہے نا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو محمد کے دور میں تھے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو تیرے دادا علی کے دور میں تھے، ان میں وہ لوگ بھی ڈھیر ساری تعداد میں ہیں جو تیرے بابا حسن کے دور میں بھی تھے۔ میں چاہ رہی ہوں مقتل میں جو کوئی تجھے زندہ دکھائی دے، ابھی تو نے میدان جانا، مقتل میں جو کوئی تجھے زندہ دکھائی دے یوں بول اس کو منبر کوفہ سنائی دے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے دادا علی کے خطبے سنے ہوئے ہیں۔ مقتل میں جو کوئی تجھے زندہ دکھائی دے یوں بول اس کو منبر کوفہ سنائی دے۔ شہزادہ اٹھا، ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے، اماں میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کی ہر آرزو پوری کروں، لیکن اماں مجھے کچھ چیزیں چاہیے۔ بی بی کا کون سی؟ ایک لفظ ہے اذن وغا، اذن اجازت وغا جنگ، اذن وغا جنگ کی اجازت۔
شہزادہ کہتا ہے اذن وغا کی اما اگر انتہا نہ ہو، آج اگر مجھے کھلی اجازت دی جائے، اگر مجھے پابند نہ کیا جائے، اگر مجھے لڑنے کی کھلی چھٹی دی جائے، پھر اذن وغا کی اما اگر انتہا نہ ہو، واللہ ان کے بھاگنے کا راستہ نہ ہو۔ آپ چھپ رہے ہیں امداد کے ٹائم پہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ اذن وغا کی اما اگر انتہا نہ ہو، میں نہیں کہہ رہا بادشاہ قاسم نے کہا ہے، اور دیکھنا بادشاہ قاسم کی بات کس حد تک سفر کرتی۔ اذن وغا کی اما اگر انتہا نہ ہو، واللہ ان کے بھاگنے کا راستہ نہ ہو۔ قاسم کہتے ہیں گر آج ہر سپاہی کے سر پہ قضا نہ ہو، گر آج ہر سپاہی کے سر پہ قضا نہ ہو، پھر میری اس کلائی میں زور خدا نہ ہو، پھر میں ید اللہ کا پوتا کیسے ہوا؟ سارے رلے آجے ساڑھے نال آئے دری گر آج ہر سپاہی کے۔ مجھے نا آج بھائی کی بات کا ایک بڑا مزہ ہے۔ میں آیا ہوں جیسے تم مجھے رستے میں ملے تو ان کی آواز نہیں نکلی تھی، میں نے کی ہویا کہ اندر میں 5 اشرے سنتا پہ ہوں، میں نے بڑا ہی سواد آیا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اذن وغا کی اما اگر انتہا نہ ہو، واللہ ان کے بھاگنے کا راستہ نہ ہو، گر آج ہر سپاہی کے سر پہ قضا نہ ہو، پھر میری اس کلائی میں زور خدا نہ ہو۔ اچھا قاسم بیٹا، اتنا اعتماد پہلے حملے پہ، پہلی مرتبہ میدان جنگ جانے پہ، اتنا ولولہ کیسے لڑیں گے؟ آئے قاسم کہتے ہیں حق ہے کہ آج آپ کا بیٹا ہوں یوں کہوں، حق ہے کہ آج آپ کا بیٹا ہوں یوں کہوں، ارے غازی لگوں نہ تو اسے استاد کیوں کہوں؟ مجھ میں 9 لاکھ کو غازی نظر آئے گا جو میرے قاسم بادشاہ سے کہنا چاہتا بولو حیدری۔ حق ہے کہ آج آپ کا بیٹا ہوں یوں کہوں، غازی لگوں نہ تو اسے استاد کیوں کہوں؟ ماں نے بیٹے سے باتیں کر لی، بیٹے کو اپنی خواہشات بتا دی، بیٹا ماں کا سلام کر کے خیمے سے شہزادہ جیسے ہی باہر نکلے، آگے بادشاہ حسین کھڑے۔ قاسم بیٹا اماں کا سلام کر لیا، جی چچا کر لیا، آؤ میرا بیٹا میں آپ سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے قاسم کا ہاتھ پکڑا، خیمے میں لے جا کے کہتے ہیں قاسم بیٹا آپ کا ہے پہلا حملہ، آپ جا رہے ہیں پہلی مرتبہ میدان میں، پہلی دفعہ کا لفظ آیا۔ حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کے قاسم آہستہ سے فرماتے ہیں خیبر شکن کے پوتے کا انداز دیکھیے۔ کوئی کم از کم نا 25 سال کا سفر ہے جی چھٹے مصرے میں، جڑا کر جاوے وہ سمجھے بھی میں انہوں 25 سال میں انہوں بابا کرا تھا، جو یہ 25 سال کا سفر کرے میں اسے کم از کم 25 سال بھائیجن دعا کروں گا، جو نہ کرے وہ 25 سال محنت کرے پھر 25 سال بعد میں داد دے لے۔ خیبر شکن میں نے چاہی دیجیے، خیبر شکن کے پوتے کا انداز دیکھیے، اس کم سنی میں جذبہ پرواز دیکھیے، 13 برس کی جنگ کا اعجاز دیکھیے، پھر بابا حسن کی چپ کے سبھی راز دیکھیے، بابا حسن کی چپ کے سبھی راز دیکھیے، بابا حسن کی چپ کے کیسے راز، بابا حسن کی چپ کے سبھی راز دیکھیے۔ قاسم فرماتے دونوں طرح سے نسل امیہ پہ وار ہے، اب یہ دونوں طرح اگلے مصرے میں کھولوں گا، دونوں طرح سے نسل امیہ پہ وار ہے، کیسے؟ ان کا قلم ہی آج میری ذوالفقار ہے۔ اور صدقے دھرم پورے آلے ہو، اور صدقے لاہور آلے ہو، حیدری سبحان اللہ۔ تھوڑا شارٹ کرو بچے، اتنا ٹھیک ہے۔ دونوں طرح سے نسل امیہ پہ وار ہے، ان کا قلم ہی آج میری۔ جاؤ قاسم میرا بیٹا اللہ کے حوالے۔ میں نے کل بھی شبیر بھائی یہی بات کی تھی، یہی باتیں ابھی میں 10 منٹ بعد مصاحب میں کروں گا، یہاں پہ گریہ اور ماتم شروع ہو جائے گا، ابھی کر رہا ہوں، ابھی اس کی داد آ رہی ہے۔ سلام کر کے قاسم بادشاہ اپنے رہوار میمون پہ سوار ہوئے،
میدان کے وسط میں، میدان کے سینٹر میں آ کے قاسم نے گھوڑا روکا، سامنے 9 لاکھ، ادھر اکیلا قاسم نے رکابوں کو زور دیا، لجاموں کو تھاما، ایک ہاتھ سے تلوار کو علم کیا، لشکر جہاں سے شروع ہو رہا تھا وہاں سے پورے لشکر پہ قاسم نے اپنی عین اللہ نظر دوڑانی شروع کی۔ اگر کسی بندے تو ذہن ایسے نہ پہ ہونے دے مگرو ترے سوزی اٹھ کے کرن گے تو وہ بے شک بنا ہی داتے رہی، یوں عین اللہ نگاہ دوڑانی شروع کی۔ سامنے 9 لاکھ کھڑا تھا، 9 لاکھ بندے کی بنتی ہیں 18 لاکھ آنکھیں، قاسم کی ہے 2 آنکھیں، 2 آنکھوں سے قاسم نے 18 لاکھ آنکھوں کو دیکھا اور ہر آنکھ کو یہی لگ رہا تھا کہ قاسم مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہائے ہائے، 18 لاکھ کی آنکھیں، 18 لاکھ جو تھی انہیں یہی لگ رہا تھا، ہر ایک آنکھ کو یہ لگ رہا تھا قاسم کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ قاسم میدان کے وسط میں، پہلا لفظ ہے مولا کی قسم، میں اس ذکر کی قسم، اسی لفظ پہ آگے سے مسائب شروع کر دوں نا تجھے بول پڑھنے تو میری داد اللہ کس کو لبریز ہو جانا ہے، نہ بولو تو پھر من تکلیف ہے، پھر من زور لانا پڑے۔ قاسم نے لشکر پورے کو دیکھا، دیکھ کے گفتگو شروع کی، فرماتے ہیں قرآن ہمارے صحن میں سب کا لباس ہے۔ چلو جس کے عقیدے میں بیٹھتے ہیں یار بھائی آپ ہاتھ اٹھائیں، اٹھانا بلا اور اوپر ایسے آپ سے کیا اوپر کر رہا ہے ایسے کیا گیا آپ کا اے لری، یہ جو ہوتا ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے بندہ کی کر رہا ہے، یا نہیں کر رہا ہے، یہ بالکل ہی تھلے رکھے۔ قرآن ہمارے صحن میں سب کا لباس ہے، قرآن ہمارے صحن میں سب کا لباس ہے، قرآن ہمارے صحن میں سب کا لباس ہے۔ سرمد کی سلطنت میری دادی کے پاس ہے، ہونٹوں کا خشک ہونا مجھے یوں بھی راز ہے، فرماتے 13 برس کے جسم میں غازی کی پیاس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 13 برس کے جسم میں ایک عزت قاسم بادشاہ نے اپنی پڑھی ہے۔ میرے نالج میں بھٹی صاحب انکل یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور شخصیت کے حصے وہ عزت آئی ہو، اگر میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو فرماتے قرآن ہمارے صحن میں سب کا لباس ہے، سرمد کی سلطنت میری دادی کے پاس ہے، ہونٹوں کا خشک ہونا مجھے یوں بھی راس ہے، 13 برس کے جسم میں غازی کی پیاس ہے۔ قاسم فرماتے یہ بھی سبب ہے ایک میرے دل کے چین کا، یہ بھی سبب ہے ایک میرے دل کے چین کا، کیا میرے لیے بچھا ہے مصلی حسین کا۔ اللہ، میں میدان آ گیا ہوں، حسین نے مصلی بچھا لیا ہے، سلام کرو حسین کو حیدری۔ یہ بھی سبب ہے میرے دل کے چین کا، میرے لیے بچھا ہے مصلی حسین کا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی یا لشکر شام میں سے ایک بڑا مشہور زمان نام آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، جنہوں نے بادشاہ قاسم میں کو 2 ایک مجالس میں سنی، نام انہوں نے سنا ہوگا صحیح۔ عرض شامی نام کا ایک مشہور زمانہ بدماش تھا، بڑا دامی گرامی شیخ صاحب قاتل تھا، اتنی مزیدار باتیں ہیں میرا دل نہیں کر رہا کھولنے کو۔ یہ آیا اس کے پیچھے کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 11 اس کے بیٹے اور 2 شاگرد تھے، کم از کم 4 زیادہ سے زیادہ 11 بیٹے اور 2 شاگرد تھے، آگے آگے یہ پیچھے اس کے بیٹوں کی صف، پیچھے 2 شاگرد۔ اس نے آگے قاسم بادشاہ کے سامنے اپنا گھوڑا روکا، روک اس نے کہا قاسم میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں کسی طریقے علی سے جنگ کر سکوں، لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں 40 ہجری کے بعد کہ میں علی کے کسی بیٹے کے سامنے آ کے جنگ کر سکوں، لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ 50 ہجری میں حسن بادشاہ کی شہادت ہوگی، میں ابھی تک تڑپ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا چانس بنے کہ میں علی کے کسی دوسرے بیٹے کے سامنے آ کے جنگ کروں۔ اب آپ چونکہ علوی خیموں سے نکل کے آئے ہیں تو 2 میں سے ایک کام ہے، ہم سے، مجھ سے اور میرے بیٹوں سے، میرے شاگردوں سے جنگ کریں، یا ہمارے ہاتھوں شہید ہو جائیں تو پھر آپ کے خیموں سے اور کوئی آئے، یا ہمیں مار دیں تو پھر لشکر میں سے کسی اور کی طرف جائیں۔ قاسم فرماتے کس سے جنگ کروں؟ اس نے کہا مجھ سے، میرے بیٹوں سے اور میرے شاگردوں سے۔ قاسم زیر اللہ مسکرا کے فرماتا ہے یہ بیٹے تیرے ہیں؟ تسی آندے ہو تو میں مسائب شروع کر دینا۔
یہ بیٹے تیرے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے علم کے مطابق تو میرے ہی ہیں، میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو میرے ہی۔ فرماتے نہیں مجھے نہیں لگتا یہ تیرے ہیں، کیونکہ اگر یہ تیرے ہوتے تو جان بوجھ کے موت کے منہ میں نہ دیتا، اگر یہ تیرے اپنے ہوتے تو کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد کو یوں موت کے منہ میں دیتا ہے؟ اس نے کہا جو بھی ہے ہم سے جنگ کریں اور پھر آگے کو بڑھے، یا ہمارے ہاتھوں شہید ہو جائے تو آپ کے خیموں سے اور کوئی آئے، یا ہمیں مار دے تو پھر آپ لشکر کی طرف جائیں جنگ کریں جیسے آپ چاہیں۔ اس کی طرف دیکھ کے جلال میں آ کے حسن بادشاہ کا نفیس بیٹا کہتا ہے لڑنے کو میرے ساتھ بڑا مسترب ہے تو، مسترب بیچے ہیں، لڑنے کو میرے ساتھ بڑا مسترب ہے تو، لبریز اسلحے سے ہے اور بے سبب ہے تو۔ یہ تجھے فائدہ نہیں دے گا، یہ تجھے بھی پتہ چلے گا۔ لڑنے کو میرے ساتھ بڑا مسترب ہے، ایک ترکیب میں نے استعمال کی چوتھے مصرے میں، وہ موسٹلی ہوتی نہیں اتنی لمبی ترکیب ایک مصرے میں اسے فٹ کرنے کا مال ہے۔ فرماتے ہیں لبریز اسلحے سے ہے، لڑنے کو میرے ساتھ بڑا مسترب ہے تو، لڑنے کو میرے ساتھ بڑا مسترب ہے تو، لبریز اسلحے سے ہے پر لبریز اسلحے سے ہے پر بے سبب ہے تو۔ فرماتے ہیں اولاد مرتضیٰ کا بڑا بے ادب ہے تو، اولاد مرتضیٰ کا بڑا بے ادب ہے تو۔ میں نے اگلی گلتے دادری میں تھوڑی تائید چاہیے، لبریز اسلحے سے ہے پر بے سبب ہے تو، اولاد مرتضیٰ کا بڑا بے ادب ہے تو۔ فرماتے ہیں واللہ با حسین کبھی بد نسب ہے تو، واللہ با حسین کبھی بد نسب ہے تو۔ کیا کہنا تھا؟ علی سے نہیں لڑ سکا، علی کے بیٹے سے نہیں لڑ سکا، حسن سے نہیں لڑ سکا، حسین سے نہیں لڑ سکا، تو لڑنے کی حسرت دل میں لے کے آیا ہوا ہے۔ میں تجھے ساری موقع دیتا ہوں، آجا ذرا ہماری شجاعت کا رنگ دیکھ، آجا ذرا ہماری شجاعت کا رنگ دیکھ۔ بابا کا امن دیکھا تھا، بیٹے کی جنگ دیکھ۔ ہماری شجاعت کا رنگ دیکھ، بابا کا امن دیکھا تھا، تیرہ سال یہ لہجہ، یہ انداز، یہ خود اعتمادی، پہلے کوئی جنگ لڑی آپ نے؟ فرماتے نہیں۔ پہلے تلوار چلائی ہے؟ فرماتے نہیں۔ پہلے کسی حملے میں حصہ لیا؟ فرماتے نہیں۔ آخری بات پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مصائب شروع کروں گا۔ پہلے کبھی میدان نہیں آئے، پہلے کبھی میدان نہیں آئے۔ یہ لہجہ، یہ جوش، یہ اعتماد، یہ کانفیڈنس کتنا لڑ لیں گے آپ؟ فرماتے ہیں لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے، لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے۔ اچھا قافیے اور ردیف کے ربط میں نا آپ جست لگا کے جائیں، کہاں تک جا سکتے ہیں؟ ایک گل کتھے مکے گی؟ جاؤ جتھے تک جاؤ گے نا، توڑی دوڑن توڑا ویر توڑا پتر تو لوگے کھلوتا لبے گا۔ فرماتے لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے، کسے جو تم سب کھڑے ہو، لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے، دوزخ کی تہ میں اپنا محلہ دکھائی دے۔ لڑنے لگوں تو عرش کا پلہ دکھائی دے، دوزخ کی تہ میں اپنا محلہ دکھائی دے۔ قاسم فرماتے واللہ دکھائی دے تمہیں، واللہ دکھائی دے، واللہ دکھائی دے تمہیں، واللہ دکھائی دے۔ کیا مجھ کو چچا نہ روکے تو اللہ دکھائی دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو حسن کے نام کھما کرے بولو حیدری۔ واللہ دکھائی دے تمہیں، واللہ دکھائی دے، مجھ کو چچا نہ روکے تو۔ قبلہ حضرت سنزیدی صاحب کا ایک جملہ ہے، کیا کمال لوگ خدا کی قسم چلے گئے۔ وہ فرماتے پتہ نہیں حسن نے کیا سوچ کے بیٹے کا نام تاسب رکھا تھا۔ پھر سنو زیدی صاحب فرمائے، پتہ نہیں بادشاہ حسن نے کیا سوچ کے بیٹے کا نام قاسم رکھا تھا۔
کیونکہ نام تو قاسم تھا، ہو تقسیم گیا تھا۔ او میں صدقے یہ کربلا کا دولہا ہے جس کی آج برآمدگی ہوگی نا جی، اور اس کی ماں بڑی غریب ہے، اس شہزادے کی ماں بڑی غریب ہے، اتنی غریب ہے کہ بیٹے کی مہندی گوندنے کے لیے اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ محسوس کرو کر لوں تھوڑا جا، میں نے کہا بھائی جان اتنی غریب ہے کہ بیٹے کی مہندی گوندنے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے۔ شاید آپ کے آنسو آج اتنے ہو جائیں، ایک ماں کو بیٹے کی مہندی گوندنے کے لیے جتنا پانی میسر ہے، جتنا پانی درکار ہے وہ اتنا میسر ہو جائے گا جی۔ شب عاشور شاید میرے ساتھ یہ ساری مجالس اتنی میں پڑھ چکا ہوں، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے یہاں نہیں ختم کرنا، آپ نے کم از کم یہاں تک مسائل پڑھنا ہے۔ ایک نکتہ بتایا، مجھے اس نے رضی نے آتے ہی کہا ہے چلو اگر یہ وہاں تک سنیں گے تو میں وہاں تک ضرور پڑھوں گا، تو میرے ہستے بھی دعا کرنا مولا میں نے بھی حوصلہ دیتی رکھن گے۔ شب عاشور آل محمد کے خیموں میں جو مائیں تھیں، ہر ماں حسین پہ قربان کرنے کے لیے اپنا بیٹا تیار کر رہی تھی۔ ہر ماں کہہ رہی تھی میرا بیٹا صبح مجھے سرخ رتول کرنا ہے، صبح بطول کو ہر ماں نے قربانی پیش کر لی۔ انہی خیموں میں سے ایک خیمہ جس میں ایک بیوہ ماں مصلی بچھا کے بیٹھی ہوئی تھی، ماں کے بالکل سامنے ایک نفیس اور نازک سا شہزادہ۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید یہ میرا بادشاہ کتنا نفیس تھا، اتنا نفیس تھا، اتنا نفیس تھا۔ جب مانی جی کربلا بادشاہ حسین قافلہ لے کے آئے نا مدینہ سے، ہر شہزادہ اپنے گھوڑے پہ اونٹ پہ بیٹھ کے آیا ہے، یہ اکیلا شہزادہ ہے جو گھوڑے پہ نہیں ماں کے محمل میں بیٹھ کے آیا ہے۔ 13 برس کی عمر ہونے تک ماں شہزادے کو لقمے توڑ توڑ کے خود کھلایا کرتی تھی۔ اتنا نفیس، اتنا نازک شہزادہ، بیٹا ماں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بی بی کے ہاتھ پہ ایک چراغ ہے، رات کے اندھیرے میں کبھی قاسم کا دایاں رخسار دیکھتی ہے۔ اگر ذہن تھوڑا کربلا ٹر گیا تو میں زور لاڑ دی لوڑ نہیں پہنی۔ میں نے کہا کبھی ماں قاسم کا دایاں رخسار، کبھی بایاں رخسار، کبھی پیشانی، کبھی بیٹے کی اترتی ہوئی ہلکی ہلکی داڑھی دیکھتی ہے، کبھی پیشانی چھومتی ہے۔ ماں کہتی میرا بیٹا میری سرخ روئی کا ذمہ تیرا ہے، کل اکبر کی ماں، کل لون محمد کی ماں، کل بڑے بڑے شہداء کی مائیں شام کو بطول کے سامنے سرخ رو ہو کے پیش ہوں گی۔ میرا بیٹا میری ذمہ داری تیری ہے، مجھے سرخ رو، جملہ میں ادھا پڑھا گا ادھا توڑی ہائے دے وچ تسی آپ آکھو گے، مجھے میرا بیٹا سرخ رو تو نے کرنا ہے۔ سرخ روئی کا لفظ ہے، ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے شہزادہ کہتا ہے اماں سرخ رو کرنے کا ذمہ میرا، اجازت مجھے آپ لے دیں۔ اجازت بڑی اوکھی دیتی حسین نے قاسم نے، اماں اجازت مجھے آپ لے دیں، سرخ رو آپ کو ایسا کروں گا ساری ماؤں میں سے میری دادی زہرا ڈھونڈ کے کہے گی فروا مجھے گلے لگا تیری قربانی بڑی۔ اللہ اکبر، ساری ماؤں کی صف میں سے آپ کو باہر نکال کے میری دادی زہرا گلے لگائے گی، ایسا سرخ رو کروں گا۔ ماں کو مطمئن کر کے شہزادہ خیمے سے باہر نکلا، خیموں کے عقب سے پیچھے سے شہزادے کو گفتگو کی آواز سنائی دی، جیسے کہ دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ شہزادہ آواز کا تعاقب کرتا کرتا خیموں کے پیچھے گیا ہے۔ بادشاہ علی اکبر اور علموں والا بادشاہ سرکار عباس دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تنہائی میں۔ علی اکبر بادشاہ کے سامنے یوں عباس ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اکبر بیٹا کل پہلے میدان میں جاؤں گا، آپ نہ جائیے گا۔ چچا کیوں؟ فرماتے تم نے سنا نہیں کہ میرے مولا حسین نے فرمایا ہوا ہے اکبر میری آنکھوں کا نور ہے۔ شاباش، کیا بات ہے یار، پتہ نہیں میں کی آنکھا بھی علی دی دھی توڑے تے راضی کتنی ہے کہ خدا دی قسمیں۔ ابھی تو میں نے مصائب شروع کی تھی، میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں نا۔ اکبر آپ نے سنا نا میرے مولا حسین نے فرمایا ہوا ہے اکبر میری آنکھوں کا نور ہے،
اکبر بیٹا اگر کل آپ میدان چلے گئے نا میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. چچا کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے اکبر فرماتے ہیں نہیں چچا کل پہلے میدان آپ نہیں کل پہلے میدان میں جاؤں گا. کیوں اکبر؟ فرماتے ہیں آپ نے سنا نہیں میرے بابا نے کتنی دفعہ کہا ہے عباس میری کمر کا زور ہے. چچا اگر کل پہلے آپ چلے گئے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. ایک کہہ رہا تھا آنکھوں کا نور چلا جائے گا, ایک کہہ رہا تھا کمر کا زور ختم ہو جائے گا. شہزادہ قاسم خیمے کے سائے میں کھڑا اندھیرے میں گفتگو سن رہا تھا. شبیر بھائی چلتا 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 دونوں کے درمیان آیا, ایک ہاتھ بھائی کے قدموں پہ رکھا, ایک ہاتھ چچا کے قدموں پہ رکھ کے اداس نظریں دونوں کے چہرے پہ ٹکا کے قاسم فرماتے بھیا نہ کل آپ جائیے گا نہ چچا کل پہلے آپ جائیے گا. آپ گئے تو مولا حسین کی آنکھوں کا نور گیا, آپ گئے تو کمر ٹوٹ جائے گی. کل سب سے پہلے میں جاؤں گا کیونکہ نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں, میرے جانے سے کسی کا نقصان. حسین نے خیمے میں یہ بات سنی تڑپ کے باہر آئے, قاسم کو اٹھا کے سینے لگا کے حسین فرماتے قاسم تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے کوئی نقصان نہیں. میرا اکبر جائے میرا ایک نقصان, میرا غازی جائے میرا ایک نقصان ہے. قاسم تیرے جانے سے میرا دوہرا نقصان ہوتا ہے. ایک میرے حسن کا یتیم مارا جاتا ہے, دوسرے میری کبرا کا سہاگ اور باپوں کو بیٹیوں کے سہاگ. ہون تو سہائے لکھیتی ہے جی میں واقعی کسی معصوم دی موجودگی جھائے ہوتی ہے. قاسم آپ کو کس نے کہا میرا بیٹا آپ سے میرا نقصان کوئی نہیں. میرے حسن کا بیٹا بھی شہید ہوتا ہے, میری کبرا کا سہاگ بھی اچھڑتا ہے. جیسے تیسے کر کے ڈھل گئی شب عاشور, چڑھ آیا 10 محرم کا سورج. مقتل میں میتوں کی تعداد بڑھنے لگی, خیموں میں زندوں کی تعداد گھٹنے لگی. پھر سنو میں نے کہا قتل گاہ میں شہیدوں کی تعداد بڑھنے لگی, خیموں میں ماؤں کے بیٹے گھٹنے لگے, بہنوں کے بھتیجا بھائی گھٹنے لگے. جتنی دفعہ شہزادے قاسم نے اجازت مانگی ہے نا حسین سے, میں ایک لفظ چھوڑ کے جا رہا تھا لیکن میرا دل نہیں, میں نے ارمان رہے گا پھر اگلے سال تک. قاسم نے حسین بادشاہ سے 7ویں دفعہ جب اجازت مانگی نہیں چچا اجازت ہے میں میدان جاؤں. روتے روتے نا حسین نے قاسم کو سینے لگایا, نہیں میرا بیٹا قاسم ابھی میدان نہیں جانا. چچا کی طرف دیکھ کے قاسم فرماتے میرے مقدر میں شہادت نہیں. حسین فرماتے شہادت ہے ہی تیرے مقدر میں کیونکہ میں نے خاک شفا بنانی ہے. صد کے جامع قاسم تو نہ گیا تو میری خاک شفا نہیں بنتی. چچا پھر آپ ایک طرف کہتے شہادت مقدر میں ہے, دوسری طرف آپ جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ رو کے حسین فرماتے میں تجھے اجازت اس لیے ابھی نہیں دے رہا, ابھی میرا اکبر زندہ ہے. ابھی میرا اکبر زندہ ہے. قاسم اگر میں نے تجھے اکبر سے پہلے میدان بھیج دیا دشمن بڑا کمینہ ہے. یہ حرامزادے کل کو کہیں گے حسین اپنے بچا بچا کے یتیم بھیجتا رہا ہے, حسین اپنے بچاتا رہا ہے یتیم بھیجتا. شاباش شاباش. رو بڑا شہزادہ, روتے روتے ماں کے خیمے کا رخ کیا. پوری دنیا دی تاریخ پڑھ کے دیکھو میں نے جی کو ماں نظر آئی تو نہیں دسیا جی. خیمے میں سیدہ نے یوں شبیر بھائی مصالحہ بچھایا ہوا اور بی بی دعا کر رہی ہے میرے مالک میری بڑی بے عیب قربانی ہے. مالک میں نے بڑا سنبھال کے قاسم کو حسین پہ قربان کرنے کے لیے 13 سال کا کیا ہے. مالک میرا حوصلہ خود دیکھ کتنا ہے, میں قاسم کی ماں بھی بنی ہوں, میں قاسم کا باپ بھی بنی ہوں. مالک میں نے اتنے عرصے میں قاسم کے لباس کو بھی مٹی نہیں لگنے دی. مالک میری بڑی بے عیب بڑی لاریب قربانی ہے, مالک میری قربانی قبول کرنا. اب یہ دعا بتا رہی ہے کہ بی بی کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا قاسم میدان جا چکا ہے. ایسے ہی ہے درد کتنا ہے یہ تسی آپ طے کریں جو توڑی ہائی میں نے دسے گی. بی بی یہ ذہنی طور پہ طے کر چکی ہے کہ میرا قاسم میدان چلا گیا, مالک میری قربانی قبول کرنا. شہزادہ خیمے کے در پہ آیا, ماں کو مصلی پہ یہ دعا مانگتا ہوا دیکھا,
चलता चलता माँ के करीब आके ना शहजादे ने माँ के कंधे पे हाथ रखा। माँ के कंधे पे हाथ रखना था, बीबी ने यूं मुड़ के देखा, कासिम को देख के बीबी फरमाती है, कासिम तू अभी जिंदा है? शायद जिसका ध्यान मजलिस में नहीं है उसकी हाय नहीं निकली। कासिम तू अभी तक जिंदा है? रोते रोते शहजादा बैठा। अम्मा आप कहती है मैदान जाऊंगा, चचा इजाजत नहीं देते। तूने इजाजत मांगी? अम्मा बेशुमार मरतबा। क्या कह रहे हैं? अभी नहीं जाना। तूने मांगी? मांगी है। क्या कह रहे हैं? अभी नहीं, ठहर के जाना। अम्मा आपने वादा किया था इजाजत आप लेके देंगे। हाँ मेरा बेटा, सारू था कि मुझे देखना भाई 2 मिनट के लिए, बाद में लफ्ज़ को वसूल करवा। बीबी उठी मुसल्ले से, यूं खा के करबला पकड़ के कासिम की जुल्फों में डाली। इजाजत लेके देनी है ना। करबला की खाक उठा के कासिम की जुल्फों में मिलाई, कासिम का गरेबान चाक किया, कासिम की आस्तीनें उल्टी। बीबी ने कहा कासिम तेरे बाजू के साथ एक तावीज़ बंधा हुआ है, वो 28 सफर को तेरे बाबा ने बांधा था, बिल्कुल खोल के दे। बीबी ने तावीज़ खोला, उसमें खत था आपके मौला हसन का। कितनी हाय करो अदब दी गल देते मैं लगे बिचारे मातमी कदीम दे बैठे हो, मां दियां झोलियां जो सुन लगे हो, गल नवी कोई नहीं, सिर्फ एक उसके करने का अंदाज है। बीबी ने खत खोला, खत खोल के एक हाथ में वो हसन का खत पकड़ा, एक हाथ में शबीर भाई बेटे का हाथ पकड़ के इस रंग में सैयद आपने खैमे से निकल के हुसैन बादशाह के खैमे की तरफ जा रही थी। या अब्बास बादशाह की नजर पड़ी, जिस स्पीड और रफ्तार से आ रहे थे उससे दोहरी रफ्तार से अब्बास दौड़े। मकतल की कुतुब कह रही है पहली मर्तबा अब्बास हुसैन के खैमे में बगैर इजाजत के दाखिल हुए, जाके अपना इमामा उतार के हुसैन के कदमों में रखा, मातम करके अब्बास फरमाते मौला अब हमें यकीन हो गया है हम उजड़ गए हैं, अब मुझे यकीन हो गया है हम बर्बाद हो गए हैं। गाजी को सीने लगा के हुसैन ने कहा क्या हुआ? पर्दा हटा के गाजी फरमाते वो देखे ना मौला जिस बीबी के दरवाजे पे हम खुद चल के जाया करते थे, आज वो चल के हमारे दरवाजे पे मौत की इजाजत ले ले। जो थक गया है वो मातम न करे, वरना एक दफा हर बंदा सर पे हाथ मारे। जिस बीबी के दरवाजे पे कभी हम पूरे बनी हाशिम चल के जाया करते थे, वो हमारी माँ की इज्जत रखने वाली बीबी। भाइयों का हरम माँ ही होता है, हमारे दरवाजे पे आ रही इस रंग में बीबी हुसैन बादशाह के खैमे में दाखिल हुई। शायद ये लफ्ज़ मान जी ये इन मर्दों के लिए ना हो, मैंने अंदरों बीबियां वास्ते एक लफ्ज़ मैंने मौला देता है, मैं उन्होंने हवाले पे करता। मौला को सलाम करके सलाम का जवाब लेके हुसैन फरमाते बीबी आप मुझे पैगाम भिजवा देती, मैं आपके पास हाजिर हो जाता। बीबी सर झुका के बड़ी ज़बाइस्ता से कहती मौला मैं कभी ना आती अगर आज हसन होते। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, भाई आ गई है माँ कासिम की, थोड़ा पुरुषा आ गई है, भाई क्या बात है। मौला मैं कभी आपके दरवाजे पे यूं चल के ना आती, आज अगर मेरा कासिम यतीम ना होता, आज अगर हसन होते वो जानते और आप जानते, मैं ना आती बीच में। बीबी हुक्म, बीबी ने बात कोई नहीं की, यूं खत हुसैन की तरफ बढ़ाया। हुसैन खत पढ़ते जाते हैं, रोते जाते हैं। मौला हुसैन ने क्या लिखा हुआ है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन मैं हुज्जत खुदा होकर जानता हूँ, तूने 28 रजब मदीना छोड़ देना है, तूने 2 मुहर्रम करबला चले जाना है, तेरा पानी बंद हो जाना है, तेरा पानी खत्म हो जाना है। शब आशूर माएँ तेरे साथ होंगी, हर माँ अपनी कुर्बानी तैयार करेगी। मेरा एक नफीस बेटा, हाय हाय
حسین میرا ایک نفیس بیٹا تیرے پاس اگر اجازت مانگنے کے لیے آئے اسے منع نہ کرنا، اگر میں ہوتا تو اس کی جگہ میں پیش کرتا اپنا آپ، لیکن اب میں اپنے قاسم کے رنگ میں تیرے سامنے تیری کربلا میں حصے دار ہوں گا۔ حسین نے خط ختم کیا۔ حسین کی آنکھیں ہیں کہ ساون کے بادل ہیں، حسین کی آنکھیں سے جیسے کوئی جنت کی آبشار ہے۔ حسین نے کہا بی بی آپ میرے پاس منع کرنے کا جواز ہی کوئی نہیں، اب میں منع نہیں کر، میں قربان ہوں، اب میں منع نہیں کر سکتا، چاہے آپ قاسم کو تیار کریں۔ تمہید ختم، مسائل شروع۔ قاسم گیا ماں کا سلام کر کے حسین بادشاہ کے سامنے آیا، یہ ذکر میرے سر پہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ حسین نے جتنے شہید میدان بھیجے ہیں حسین نے ان کے ساتھ ایک سلوک کیا ہے، عباس کو میدان بھیجا ہے لیکن بھیجنے سے پہلے غازی کے بازو چومے ہیں۔ کیڑا کتنا ذہنی طور پہ بیدار بیٹھا ہے۔ حسین نے میں نے کہا عباس کو سیدزادہ میدان بھیجا ہے بھائی جان، لیکن بھیجنے سے پہلے بازو پہ بوسے دیے ہیں۔ حسین نے اکبر کو میدان بھیجا ہے، بھیجنے سے پہلے اکبر کا سینہ چوما ہے۔ حسین اصغر کو لے کے گئے ہیں لیکن لے کے جانے سے پہلے اصغر کی گردن پہ بوسے دیے ہیں۔ حسین کا یہ مزاج رہا ہے، اس لفظ پہ بھی میں مجلس تمام کروں تو مسائل مکمل ہے، اگر یہ وصول کرے تو یہ اسلوب رہا حسین کا 10 محرم کو۔ قاسم ماں کا سلام کر کے آئے، حسین نے قاسم کا ہاتھ پکڑا، ایک خیمے میں لے جا کے حسین نے کہا قاسم یہاں لیٹ جا، قاسم کو لٹا کے حسین نے قاسم کو چومنا شروع کیا۔ کبھی حسین نے قاسم کا چہرہ، کبھی قاسم کا گلا، کبھی قاسم کے بازو، جس کا ہاتھ ماتم کے لیے ماتم کر، کبھی قاسم کا سینہ۔ حسین رو رو کے کہہ رہے تھے شاید یہ جان بچ جائے، شاید یہ ہاتھ بچ۔ شاباش، اور میں صدقے جاؤں، انہوں نے خون کا پرسہ کر لیا، میں نے دیکھا ہی آپ کو بھی ہے، میں قربان ہوں، میں صدقے ہو جاؤں، میں صدقے ہو جاؤں۔ اچھا چلے اب میں نزدیک کرتا ہوں۔ حسین کا سلام کر کے جیسے ہی قاسم باہر نکلے، عباس نے کہا قاسم میرا بیٹا سوار آپ نے خود نہیں ہونا، سوار آپ کو میں کروں گا، لیکن میں نے جیسے سوار کرنا ہے نا حسین دیکھ نہیں پائیں گے، جیسے میں نے آپ کو سوار کرنا ہے حسین نہیں دیکھ پائیں گے، میں وہ سامنے ٹیلے پہ کھڑا ہوں، آپ اپنے گھوڑے کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں میرے قریب آئے، میرا بیٹا قاسم آپ کو سوار میں کروں گا۔ جس بندے نے زندگی میں ایک مجلس بھی قاسم کے دکھ کی سنی ہے نا، کوئی بندہ اس گلتے ماتم کرن تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ عباس اس ٹیلے پہ چلے گئے، حسین سے اجازت لے کے قاسم وہاں پہنچے، چچا آپ کے حکم کی تعمیل میں میں حاضر ہو گیا ہوں۔ عباس نے کچھ میدان جنگ کے اصول بتائے، اصول بتا کے عباس نے قاسم کو اٹھا کے زین پہ سوار کیا، رکابیں لمبی تھیں، پاؤں چھوٹے تھے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، میں تو دعا کر سکتا ہوں اللہ کر کے جو بندہ اس بات پہ رویا ہے اپنی کسی تکلیف میں نہ روئے۔ مانی جی قاسم کے پاؤں چھوٹے تھے، رکاب لمبی تھی، آخر کار حسین کے بھتیجے نے، حسین کے بھتیجے قاسم نے چچا عباس کی طرف دیکھ کے کہا چچا یہ رکابیں لمبی ہیں، پاؤں چھوٹے ہیں، میں ایک مشورہ دوں؟ عباس نے کہا مشورہ دو۔ قاسم فرماتے چچا ایسا کرے نا میرے پاؤں رکابوں کے ساتھ باندھ دے تاکہ میں سوار ہوں تو میرے پاؤں رکابوں سے نہ نکلے۔ رو کے عباس فرماتے میں تیرے مشورے کے صدقے، ہائے 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 چچا میرے پاؤں رکابوں کے ساتھ ایسے باندھ دیں کہ میرے پاؤں رکابوں سے نہ نکلیں۔ قاسم کی طرف دیکھ کے عباس نے کہا میں تیری صلاح کے قربان۔ قاسم کے پاؤں باندھ دیے، سرکار نے رکاب سے اجازت لے کے شہزادہ میدان چلا گیا۔ ایسا حملہ کیا، میمنہ کو اٹھا کے میسرہ پہ الٹا، میسرہ کو اٹھا کے میمنہ، قلب لشکر علی کی طرح حملہ کیا قاسم نے۔ ابن سعد، شمر، خولی، حسین بن نمیر، حکیم بن طفیل، اللہ لعنت کرے ان سب پہ، سلام بن انس حرامزادہ، ان سب نے اکٹھے ہو کے کہا یہ علی کا پوتا ہے، اکیلے یہ لشکر کا لشکر مار دے گا۔ میں مولا آپ کی قبر کی شبیہ پہ دعا کر رہا ہوں، یا سارے انہوں خیرات دیا جائے دی
یا میری روح کٹ لیا جے لفظ پڑھ دے میں کسے دا چہرہ مطمئن نہ ویکھا اس گل ہوتے اکیلے اکیلے جاؤ گے یہ لشکر کا لشکر مار دے گا کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا اس کے سامنے جا کے لڑیں گے تو یہ نہیں بھاری ہونے دے گا اپنے اوپر کسی کو کیا کرو ابن سعد حرمزادے نے لشکر میں سے 15,000 تیر انداز باہر نکالا سنو بھائی میں بندہ بخاؤ جڑا آندہ پھر میں نے اس گھر دا دکھ چھوڑ کے ہائی کرنا نہیں آندہ میرے سامنے لا میں اسے دیکھوں کیسے نہیں روتا 15,000 شبیر بھائی تیر انداز نکالا ہے اس ابن سعد حرامی نے 5,000 قاسم کے سامنے 5,000 نے صف باندھی قاسم کے دائیں 5,000 نے صف باندھی قاسم کے دائیں اس حرامی ابن سعد نے ایک صدا بلند کی ایک ساتھ 15,000 تیر قاسم کے بدن میں آیا تاریخ طے نہیں کر سکی کتنے تیر قاسم کے چہرے پہ لگے کتنے قاسم کے پہلو پہ لگے کتنے قاسم کے سینے پہ لگے قاسم کی آواز آئی چچا حسین اور برازیل چھوڑنے لگا حوصلہ حوصلہ میں نے دیکھا جب مسائب جی میں پڑھنا ہے ابھی میں نے پڑھنا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا قاسم کی آواز آئی چچا حسین میں زین چھوڑنے لگا ہوں ابھی زین سے اترے نہیں تھے ایک کتے نے پہلو میں نیزہ مارا ادھر سے نیزہ لگا قاسم ادھر کو زین سے ڈھلک گیا قاسم کے پاؤں رکابوں میں تھے غریب کا سار کبھی گھوڑے کے اس سوم کے ساتھ کبھی اس سوم کے ساتھ قاسم کہہ رہا تھا چچا جو آج قاسم کو نہیں روئے گا وہ اگلے سال تک جا کے روئے گا ٹیلے پہ کھڑے ہو کے عباس دیکھ رہے تھے یا خیمے کے دروازے سے حسین حملہ دیکھ رہے تھے ادھر سے عباس دوڑے ادھر سے حسین نے کرسی چھوڑی دونوں میدان کی طرف آ رہے تھے یا دو علی کے شیروں کو اس رنگ میں لشکر نے آتے دیکھا قاسم زین سے اتر گیا فوج میں بھگدڑ مچ گئی دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے قاسم کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز بیٹھو 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 سال کی محنت ہے نیازِ حسین مجھے بھی پڑھنا ہے مجھے تو ابھی دلہے کی ماں سے ملاقات پڑھنی ہے اب جاؤ عباس اور حسین نے قاسم کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز مقتل میں پہنچے حسین آپ بیٹھ جائیں بھائی پلیز مہربانی ہوگی بھئی آپ کی حسین نے کہا قاسم کوئی جواب نہیں آیا ہم اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے وجہ میں بتا رہا ہوں کیوں یہ جو وجہ اگلے جو میں پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے قاسم مقتل میں سناٹا ہے آواز نہیں آ رہی حسین فرماتے قاسم قاسم کوئی آواز نہیں آئی آخر حسین نے کہا میں حجت ہو کے حکم دیتا ہوں مجھے جواب دے اس قرآن کی قسم ہے ایک ٹکڑا یہاں سے اٹھا لبیک یا حسین ایک یہاں سے اٹھا چچا میں ادھر ایک یہاں سے اٹھا چچا میں ادھر حسین نے اپنی بہن کا برقع بچھا کے قاسم کو اٹھایا نہیں حسین نے قاسم چننا شروع کیا حسین سن رہے تھے یہ ایک ہاتھ کندھے پہ آیا اس ہاتھ میں ایک کٹا ہوا ہاتھ تھا آواز آئی حسین میرا دلہا قبول کر حسین میرا قاسم حسین نے کہا کون ہے رو کے آواز آئی میں تیرا حسن میرے قاسم کی قربان جواب لے میں پڑھوں گا ابھی پڑھوں گا ابھی میں آپ کو کہوں گا آپ تب اٹھیے گا حسین نے اصغر کی لاش اٹھائی ایسے اٹھائی حسین نے اکبر کی لاش اٹھائی ایسے اٹھائی حسین نے باقیوں کی لاشیں اٹھائی ایسے اٹھائی مجھے عزت حسین کی قسم ہے اکیلا شہید ہے حسن کا قاسم جس کی
حسین نے یوں اٹھائی ہے. کیا کروں کیا کروں؟ نہ یوں اٹھائی شبیر بھائی، نہ یوں اٹھائی. جتنا قاسم ملا تھا نا وہ لے کے حسین خیمے میں آ کے یوں گٹھڑی رکھی. صرف ایک لفظ کہوں گا، میری اپنی ہمت ختم ہوگی، ماتمیوں کا برا حال ہے. گٹھڑی رکھی. زینب بہن بھیا موجود ہوں، بہن ام کلثوم لاہور کی ملکہ موجود، سکینہ موجود، ام لیلہ موجود. حسین نے کہا قاسم کی ماں، قاسم کی ماں موجود نہیں ہے. اما فضا فروا کے خیمے میں دیکھو، جا کے فروا کو قاسم کی ماں کو بلا کے لاؤ. ہاتھ مجرم ہے قاسم کی ماں کا جو اس بات پہ سینے پہ نہ آیا. جا کے قاسم کی ماں کو بلا کے لاؤ. فضا روایت کرتی ہے